بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے سیلاب کی تباہ کاریاں۔ یہ جماعت دہم کا سوال نمبر 6 ہے پیپر کا، 15 نمبر کا سوال ہے اور اس کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس ٹوٹل 35 منٹ۔ 35 منٹ میں ہم نے اس سوال کو مکمل کرنا ہوتا ہے اور تقریباً یہ 7 صفحات پر مشتمل ہمارا مضمون ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو مضمون کا آغاز کرتے ہیں۔ عنوان ہے مضمون کا سیلاب کی تباہ کاریاں، یعنی سیلاب سے کیا کیا چیزوں کی تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کتنی مشکل ہے زندگی، کس قدر آساں ہے موت، گلچن ہستی میں ماند نسیم ارزاں ہے موت۔ نسیم ارزاں کہتے ہیں ہوا کی ماند نرم، یعنی یہ زندگی کتنی مشکل ہے اور موت جو ہے وہ ہوا کی ماند نرم اور آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تمہید، مضمون کی تمہید باندھیں گے۔ سٹارٹ ہم اس طرح لیں گے کہ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت سی قدرتی آفات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، مثلاً طوفان، آندھیاں، زلزلے، سیلاب وغیرہ۔ جب دریاؤں کا پانی اب معمول کی سطح سے بڑھ کر معمول یعنی عام روزانہ روٹین سے ہٹ کر جب ارد گرد پھیل جائے تو اسے سیلاب کہتے ہیں۔ لفظ سیلاب جو ہے یہ فارسی اسم مذکر اور اردو الفاظ سیل اور آب کا مرکب ہے۔ سیل ریلے کو کہتے ہیں، پانی کے بہت بڑے ریلے کو، اور آب پانی کو کہتے ہیں۔ یوں سیلاب کا مطلب ہے پانی کی طغیانی، یعنی پانی کا طوفان یا پانی کا چڑھاؤ۔ لیکن اصطلاح میں پانی کے ایسے طوفان کو اکثر اوقات بارشوں کی وجہ سے دریاؤں یا ندی نالوں میں سطح کے بلند ہو جانے کی وجہ سے کناروں سے باہر نکل کر دور دور تک پھیل جائے تو یہ سیلاب کہلاتا ہے۔ سیلاب زیادہ تر برسات کے موسم میں آتے ہیں کیونکہ اس دوران بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ سیلاب بھی چونکہ پانی کی غضب ناکی کا نام ہے، یعنی پانی کا ہمارے کنٹرول سے باہر نکل جانا، پھیل جانا اور طوفانی کا نام ہے، اس لیے سب اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ سیلاب اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مکانات، عمارات آنن فانن تہس نہس ہو جاتی ہیں، یعنی بالکل ختم اور برباد ہو جاتی ہیں۔ سیلاب آنے کی وجوہات کیا ہے؟ پہاڑوں سے برف کا پگھلنا، اور پہلے پیراگراف میں ہم نے اس کے تمہید بتائی ہے آپ کو۔ اب آگے ہم اس بتائیں گے کہ وجوہات کیا ہیں، اور ذہن میں ٹاپکس کو رکھیں، ذہن میں پوائنٹس بنا کر رکھیں تاکہ آپ کو لرننگ میں آسانی رہے۔ سیکنڈ پیراگراف میں ہم بتائیں گے کہ سیلاب آنے کی وجوہات کیا ہیں۔ سیلاب آنے کی وجوہات جو ہیں وہ پہاڑوں سے برف کا پگھلنا، بارشوں کا کثیر تعداد میں ہونا، یعنی بہت زیادہ جب بارشیں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر یہ برسات کے موسم میں سیلاب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائشوں اور امتحانات میں ڈالتے ہیں تاکہ جان سکیں کہ کون اس کا شکر گزار بندہ ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مالوں کی کمی، جانوروں، پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے اور صابروں کو خوشخبری دے دو۔ پھر آگے ہم بتائیں گے کہ سیلاب جو ان سے ہیں وہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی آتے ہیں وہ اپنے ساتھ تباہیاں لے کر آتے ہیں۔ دریاؤں کے کنارے جو بھی آباد شہر ہیں، دیہات ہیں، وہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو دریاؤں کے قریب ہوتے ہیں۔ ان گاؤں شہروں کی گلیاں نہروں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ طوفانی موجوں میں انسانوں کے ساتھ ان کے ساز و سامان، مال مویشی سب پانی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جس سے ملکی پیداوار کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے اور برآمدات میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جی ظاہری بات ہے، جو ملکی پیداوار میں جب ان کو نقصان ہوگا تو جب وہ ہم برآمد کرتے ہوں گے جو چیزیں، وہ اس میں کمی آ جائے گی، وہ نہیں کر سکیں گے، اس سے ملک کو بہت زیادہ نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
جس سے ملکی استحکام کو شدید نقصان، یعنی ملکی جو ہماری برآمدات جو ملک کو مضبوط بناتی ہیں، ملک کو استحکام بخشتی ہیں، مضبوطی بخشتی ہیں، اس میں بھی ہمیں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ کل تک اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، اپنے گھروں میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے، وہ لمحہ بھر میں ہی لقمہ اجل بن گئے۔ موت انہیں بھی اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ نہ پوچھو کہ لوگوں کا کیا حال تھا، جو رکھے قدم وہاں تو بھونچال تھا۔ بھونچال طوفان، زلزلے کو بھی کہتے ہیں، اور یعنی کوئی بھی آفت کو کہتے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے وبائی امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں، ہیضہ پھیلنے سے ہزاروں جانیں ختم ہو جاتی ہیں، گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے تالاب بن جاتے ہیں جن میں مچھروں کی فوج پروان چڑھتی ہے، اور اس علاقے کے لوگ ملیریا اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سیلاب تباہی کا دوسرا نام ہے۔ سیلاب سے ریل کی پٹریاں تک اکھڑ جاتی ہیں، سڑکوں پر بڑے بڑے شگاف پڑ جاتے ہیں، یعنی گڑھے بن جاتے ہیں، ریل اور ٹریفک کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، یعنی معطل ہو جاتا ہے۔ دفاتر، تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں، زندگی کا نظام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ سیلاب کی تباہی نے لوگوں کو ویسے ہی پریشان کیا ہوتا ہے۔ پانی کے ریلے میں بہتے ہوئے کچھ زہریلے جانور بھی آ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی سیلاب زدگان موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جان بچانے کی غرض سے درختوں پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں زہریلے سانپوں کے ڈسنے سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور ان کی لاشیں پانی میں تیرتی بے گور و کفن، یعنی بغیر کفن کے نظر آتی ہیں۔ صد افسوس، یعنی انتہائی افسوس ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ہر لمحے ہر پل انسان کو مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، یہ تھا ہمارا ہاف مضمون ہم نے آج پڑھا ہے، اور 2 صفحات آج ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ آپ اسے اچھی طرح سے یاد کریں، انشاءاللہ باقی ہاف جو ہے ہم کل پڑھیں گے۔